अस्सलाम वालेकुम। खुदा और मोहब्बत के साथ मैं हाजिर हूँ पार्ट नंबर 16। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। क्यों क्या तुम भी इस नज़रिए के खिलाफ हो? हाँ, मैं क्या एक दुनिया इस मफरूज़े की हकीकत से इनकारी है, लेकिन इन यहूदियों के लिए ये इस कदर मुक़द्दस नज़रिया है कि वो किसी का उसके ख़िलाफ़ बोलना तो दूर, सोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ऐसी कोई भी बात करने वालों की ज़बान बंद करना उन्हें खूब आता है। उसे या तो पाबंदे सलासल कर देते हैं या फिर मुल्क बदर। और अगर उससे भी काम ना चल पाए तो हमेशा के लिए खामोश भी करने से दरेक नहीं करते, बल्कि अब तो उन्होंने अपना बाकायदा कानून बना लिया है जिसके ज़रिए वो उस मौजू की मुखालफत पर पाबंदी लगा दी है। मैंने हैरत से जोसेफ की तरफ देखा। इस जदीद दौर में ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी की सोच, किसी की ज़ुबान पर पहरे लगा दें? और फिर ये लोग तो आज़ादी इज़हार राय का इतना ढिंढोरा पीटते हैं। आज़ादी राय उस वक़्त क्यों याद ना आई उन्हें जब ये ऐसा कोई जाली कानून बना रहे थे? जोसेफ ने जल्दी से अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे आवाज़ धीमी रखने का मशवरा दिया। ये तमाम ढिंढोरे दूसरी कौमों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी उस दिन हॉल में की गई तकरीर ने जाने कितनों की नींद उड़ा दी होगी। ये इस यूनिवर्सिटी के 130 साला तारीख में पहला मौका था कि कोई स्टेज पर आकर बाकायदा उन्हें लफ्ज़ों के ताज़ियाने लगाकर चला गया है। ये लोग ऐसी जुर्रत को भूलते नहीं, ना ही पसंद करते हैं। मैंने झिलाकर कहा, ये लोग आखिर ये लोग हैं कौन? अगर इनमें हिम्मत है तो सामने आकर बात क्यों नहीं करते? आखिर ये होलोकॉस्ट है क्या? जोसेफ ने एक लंबी सांस ली। वो ये समझ गया था कि मैं कुछ जाने बगैर यहाँ से चलूँगा नहीं। दबी आवाज़ में बताने लगा, यहूदियों ने अपने ऊपर होने पर मज़ालिम को ज़्यादा जर्मनी से मुंसलिक करने की कोशिश की है। पहले जर्मनों पर 1298 में जर्मन नाइक राइनफ्लेश की सरकर्दगी में जर्मनी में 140 यहूदी बस्तियों में कत्ले आम का इल्ज़ाम लगाया गया था। फिर 1336 200 यहूदी बस्तियों को तबाह करने का प्रोपेगेंडा किया गया था, लेकिन इन इल्ज़ामों से बढ़कर
الزام یہودی لیڈر ڈیوڈ بن گورنگ نے دوسرے جنگ عظیم کے ہٹلر پر یہ الزام لگایا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر پر الزام لگایا کہ اس نے دوسرے جنگ عظیم کے دوران 50 لاکھ سے زائد یہودیوں کو گیس چیمبر میں ڈال کر ختم کروا دیا تھا۔ کچھ لوگ یہ تعداد 60 لاکھ تک بتاتے ہیں۔ یہودی اسی عظیم و شان اموات کے نظریے کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ میں نے حیرت سے جوزف کی طرف دیکھا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں اگر یہودی مارے گئے ہوں گے تو ان کی موت کا کوئی ثبوت بھی تو ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم اور ہٹلر کا دور بھی ابھی کل کی تو بات ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ثبوت ڈھونڈنے والوں اور ان کے نظریہ جاننے والوں کو بھی سزائیں دی جاتی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آسٹریلیا کی ایک عدالت میں تاریخ کے ایک استاد پروفیسر ڈیوڈ اورنگ کو 3 سال کی سزائے قید سنائی گئی ہے، صرف اس جرم کے اس میں ہولوکاسٹ کے دوران یہودیوں کا قتل عام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حیرت ہے، یہودی اس پروپیگنڈے کے ذریعے کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اپنی قوم اور اپنی نئی نسل کے الگ اور ایک آزاد سلطنت برطانیہ اور امریکہ نے یہودی رہنماؤں کو دوسری جنگ عظیم کے درمیان یقین دلایا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ایک آزاد یہودی سلطنت قائم کر دی جائے گی اور یہ ریاست فلسطین کی مقدس سرزمین پر قائم ہوگی۔ روس نے بھی اس معاملے میں یہودیوں کا پورا ساتھ دیا تھا۔ جوزف نے مجھے رچرڈ ہاورڈ کی کتاب کا حوالہ بھی دیا۔ کیا واقعی 60 لاکھ یہودی مارے گئے؟ فرینچ رائٹر ٹالر روٹھی میئر کی کتاب یورپی یہودیوں کا ڈرامہ، امریکی مصنف ڈیوڈ کی تصنیف مسلط شدہ جنگ اور بہت دوسری کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میرے لیے واقعی ہی بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ میں نے پورے دن شہر کے مختلف گمنام لائبریریوں سے یہ تمام کتابیں منگوا لی۔ شہر کی بہت بڑی لائبریریوں میں ان کتابوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جیسے میں ان کتابوں کو پڑھتا گیا، نت نئے راز میرے اندر وارد ہوتے چلے گئے۔ پروپیگنڈا تو پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ جرمنی سے تمام اتحادی خائف تھے۔ یہودیوں نے جو اس وقت جرمنی میں اصلاح سازی کی صنعت پر چھائے ہوئے تھے، اتحادی افواج اور امریکہ درپردہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا، اس شرط پر جنگ عظیم دوم کے بعد آزاد ریاست بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ جرمن یہودی سازشوں کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم ہار گئے۔ ہولوکاسٹ کے واویلے سے یہودیوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور فلسطین تک ان کی بستیوں تک ان کی رسائی میں اتحادی ملکوں نے
پوری مدد کی اور رفتہ رفتہ ہولوکاسٹ کے موضوع کو ہی مقدس غیر بنا دیا گیا تاکہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہ بولیں اور نہ ہی تحقیق کی نوبت آئے۔ مجھے ان سب کتابوں سے بس ایک ہی حقیقت کا واضح اشارہ ملا کہ یہودی دراصل سازش کا دوسرا نام ہے۔ اب مجھے کسی ایسے موقع کا انتظار تھا جب میں ان یہودیوں کا ان کا وہ غرور توڑ سکوں۔ کامران نے میرے آگے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے کہ ان چکروں میں نہ پڑوں۔ اسے مجھ سے زیادہ سارا کی فکر تھی کہ وہ میرے دوست کامران کے بارے میں کیا سوچے گی، جبکہ سارا کامران کی شکل سے بھی واقف نہ تھی، اور ایک ہی ہفتے کے دوران مجھے وہ موقع بھی مل ہی گیا۔ ہیومنرنگ کی کلاس میں سر آئزیک نے ہم سب کو مختلف موضوعات پر ٹرم پیپر لکھنے کے لیے کہا۔ موضوع کی کوئی قید نہیں تھی، لیکن موضوع پہلے بتانا ضروری تھا کیونکہ اسے طالب علم کے نام کے ساتھ نوٹس بورڈ پر چھپکانا ضروری تھا۔ جس دن نوٹس بورڈ پر وہ فہرست لگائی گئی جس کے اندر موضوعات بھی واضح کیے گئے تھے، اس دن سب لوگ میرے نام کے سامنے مضمون کی فہرست میں ہولوکاسٹ کا عنوان دیکھ کر ہی سراسیما ہو گئے۔ چند لمحوں میں ہی پوری یونیورسٹی میں سرگوشیاں اور چہمگوئیاں کا ریلا سا بہہ نکلا۔ میں لائبریری سے نکل رہا تھا کہ پریشان سی ربیکا اپنے کٹے بال جھلاتی جانے کہاں سے آ نکلی اور بنا کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے راہداری کے ایک سنسان گوشے کی طرف لے گئی۔ مہدی، تم اپنے ہوش و حواس میں ہو یا نہیں؟ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ تم نے ہولوکاسٹ پر ٹرم پیپر لکھنے کا فیصلہ کیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یونیورسٹی یہودیوں کی ہے اور اس کی تمام انتظامیہ یہودی ہے۔ پلیز میڈی، اپنا یہ فیصلہ واپس لے لو۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے واقعی ہی اپنے گورے ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اگر یہ لوگ دوسری قوموں اور مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں خود سے کمتر سمجھتے ہیں، انہیں بھی آئینہ دکھانے والا کوئی تو ہونا چاہیے۔ اوہ مہدی، تم نہیں جانتے میں تمہارے لیے کتنی پریشان ہوں۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ میں نے چونک کے بظاہر لاوالی سی لڑکی کو دیکھا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر بہت سے رنگ آ کر گزر گئے۔ مجھے لگا کہ دور کہیں پھر سے محبت کی راج حسنی پر پھیلا رہی ہے۔ میں بنیادی طور پر مذہب کو انسان کا بے حد ذاتی فعل سمجھتا تھا۔ اس دن ٹرین والے بزرگ رحمت اللہ سے ہوئی ایک ملاقات نے میرے اندر سے مذہب کا سارا خوف نکال دیا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ مذہب کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر بحث بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ جانے انہیں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ
میں اپنی چاہت کے راستے میں مذہب کو حائل سمجھتا ہوں۔ یہ کیسا عجیب بزرگ تھا جو پل بھر میں میری روح تک کھنگال کر گیا تھا۔ بہرحال اب مجھے میرا راستہ نظر آنے لگا تھا۔ درمیان میں ایک دفعہ شاکر کی طرف گیا تھا تو پتہ چلا کہ وہ کمشنر صاحب کو لے کر اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ الیکشنز قریب آ رہے تھے اور اب بابا کی بڑے گھرانوں کی یاترا بڑھنے لگی ہوگی۔ نکت نے بتایا کہ وہ دونوں موتی ایمان کو دے آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ایمان بہت دیر تک وہ دونوں موتی ہاتھوں میں لیے گمسم سی بیٹھی رہی۔ اس نے نکت سے پھر یہی درخواست کی تھی کہ وہ مجھے سمجھائے کہ میری ضد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا میں تیاگ کر کے واپس اپنے گھر چلا جاؤں۔ نکت اس سے الجھ پڑی تھی کہ جب اسے میری کوئی فکر نہیں تھی، اسے جب میرا فکر نہیں ہے تو میری دربدری اور میری خواری کا خیال بھی اپنے ذہن سے جھٹک دے۔ اسے خامخواہ خود کو مجرم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ ایمان کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکت کے اس سخت جواب کو سن کر وہ زہرہ جبیں ایمان بھی کس قدر آزردہ ہوئی ہوگی، میں یہ سوچ کر دکھی ہو گیا۔ لیکن نکت نے مجھے یہ بتایا کہ اگر وہ چپ بھی رہتی تو بھی حیا ضرور اپنی بہن سے الجھ پڑتی۔ نکت کو خود بھی اس بات پر حیرت تھی، جانے کیوں حیا کو مجھ پر، ایمان کو میری محبت پر بے انتہا یقین تھا اور مجھے ایمان کے معاملے میں ذرا بھی قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے اس انجانی لڑکی پر بہت پیار آیا۔ چلو کوئی تو تھا اس گھر میں جو کھلے عام نہ صحیح، چھپ کر ہی صحیح، اس ناظرین کے سامنے تنہائی میں میری وکالت کرتا تھا۔ کہتے ہیں مستقل طور پر پانی کا قطرہ بھی کسی سنگ سخت پر پڑتا رہے تو بھی پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس پتھر دل کا تل کب پگھلتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ایمان کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا ہے جن لڑکیوں کے دلوں کے کباڑ کی چابی ان کے ماں باپ کے پاس ہوتی ہے۔ ان کی ہر پسند ناپسند بزرگوں سے مشروط ہوتی ہے، ہر راستہ ان کے ماں باپ کے بیٹھک سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ بیٹھک جہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت ملنے پر ہی وہ اپنے دل کا دروازہ کسی اجنبی کے لیے پھر کھولتی ہیں، ورنہ یہ دروازہ، یہ کباڑ ہمیشہ کے لیے ہی بند رہتے ہیں۔ آپ لاکھ سر پٹک لیں، ماتھا ٹکرا کر لہو لہان کر لیں، وہ بحری بنی رہتی ہیں، ان تک رسائی ناممکن ہوتی ہے۔ یہ پرستان کی ان پریوں کی شہزادی کی طرح جس کے محل کے دروازے پر کوئی شہزادہ، کوئی اژدہا
دیتا کوئی جن پہرا دینے کے لیے ہم وقت موجود ہی رہتے ہیں، لیکن مجھے جانے کیوں اپنی محبت کی طاقت پر کبھی شک نہ رہا تھا۔ شاید اس لیے بھی کہ میرے پاس اب جانے کے لیے محبت پر اور محبت کی طاقت پر بھی بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ یہ برہم بھی ٹوٹ جاتا تو شاید میں اسی پر خود بھی مر جاتا۔ اب میری زندگی کا مقصد بھی اس پتھر کی دیوار پر تامسل ٹکرانا تھا، بنا کسی پیشے اوزار کے، صرف اپنے خالی ہاتھ اور خالی نازک ناخنوں سے پہاڑ کو ادھیڑنا تھا، ایک نہر کھودنی تھی۔ میرے ناخن پہلے سے چھل چکے تھے، ہاتھ لہو لہان ہو چکے تھے۔ پتھر کا پہاڑ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی جگہ پر ویسے ہی قائم تھا، لیکن میرا حوصلہ ابھی جوان تھا، میری ہمت میرے ساتھ تھی، اور میں بھی میری رفتار کے ساتھ بنا کسی صورت مشقت جاری رکھا ہوا تھا، بس شرط سانسوں کی تھی۔ تو جب تک سانس نے ساتھ دینا تھا۔ اتفاق یہ بات ہے کہ جو بھی لوگ ملتے گئے، انہوں نے میری کسی نہ کسی طرح بہت مدد کی اور راستہ سہل ہی کیا، چاہے وہ شاکر، نگہت، صدیقی صاحب، شکورہ اور یا صوفی رحمت اللہ، سبھی نے میری ہمت بڑھائی تھی۔ پارٹ نمبر 16 اختتام کو پہنچا۔ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، خوش رہیں۔